میں نے فیصلہ کیا کہ جمعے کو لانگ مارچ میں اناؤنس کر رہا ہوں۔ لاہور سے میں شروع کر رہا ہوں اور لبرٹی 11 بجے ہم وہاں جمع ہوں گے اور ادھر سے پھر ہماری مارچ شروع ہوگی اسلام آباد کی طرف۔ میں اپنی قوم کو واضح کر دوں کہ یہ مارچ کس لیے ہے۔ میں اس کے اوپر بہت پہلے بھی بات کرتا رہا ہوں، لیکن میں آج ساری قوم کے سامنے کہ اس میں میری ساری قوم کو کوئی شک و شبہ نہ ہو کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ مجھے کہا گیا کہ جی آپ غیر ذمہ دار ہیں، دیکھیں جی ملک بڑی مشکل میں ہے اور آپ اس مشکل وقت کے اندر یہ احتجاج کر رہے ہیں۔ میں سب سے پہلے اپنی ساری قوم کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ جب ہمیں پاکستان ملا تھا 2018 میں، بینکرپٹ پاکستان تھا، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا بیرونی خسارہ تھا۔ ہمارے جو ریزروز تھے وہ گر کے 9 ارب ڈالرز کے ارد گرد کم تھے، یعنی 3-4 ہفتے کی امپورٹس کے برابر تھے۔ ہماری جو امپورٹس اور ایکسپورٹس کا جو خسارہ تھا وہ 3 گنا زیادہ امپورٹس تھی ایکسپورٹس سے۔ ایکسپورٹس 5 سال بڑی نہیں ملک کی، یعنی جو ڈالرز نے آنا تھا وہ آمدنی نہیں تھی ایکسپورٹس کو کا خرچہ برداشت کرنے کے لیے۔ اور ہمیں جو پاکستان ملا، اس پاکستان کے اندر اس ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا کرائسس یہ تھا کہ ہمارے پاس جب روپیہ گرنا شروع ہوا تو ہمارے پاس ریزروز ہی نہیں تھے اس کو روکنے کے لیے، اور بڑی مشکلوں سے اللہ نے کرم کیا کہ ہمارے دوست ممالک نے ہماری مدد کی اور وہ مشکل وقت سے گزرے۔ پھر کرونا آ گیا، 2 سال کرونا تھا، وہ دنیا میں ایک صدی کے اندر اتنا بڑا ایک بحران آتا ہے، اس سے نکلے۔ اس وقت ہماری حکومت کے خلاف 3 دفعہ لانگ مارچز ہوئیں۔ 3 دفعہ ہماری حکومت کو، جبکہ ایک اتنے بڑے معاشی بحران سے گزر رہے تھے، اس کے باوجود فضل الرحمان نے 2 مارچز کی اور بلاول بھٹو نے 1 مارچ کی۔ 3 دفعہ، اور ہاں مریم نے بھی 1 مارچ کی تھی جو میرے خیال میں گجر خان میں کہیں رہ گئی تھی، پہنچی نہیں اسلام آباد۔ تو ہم نے تو کبھی کسی کو نہیں روکا۔ تب تو ان کو نہیں خیال آیا کہ کرونا کے بھی عذاب سے گزر رہے ہیں، ہم ایک بینکرپٹ ملک چھوڑ کے گئے، وہ بھی اس سے ہم نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تب تو ہمیں کسی نے نہیں پرواہ کی کہ پاکستان کتنے بڑے مشکلات میں ہے۔ تو میں سب سے پہلے کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے یہ پہلے کر دینی تھی۔ ہم نے مارچ جب انہوں نے ہم نے ایک پرامن احتجاج کیا 25 مئی کو، جو انہوں نے تشدد کیا ہمارے اوپر، اس کے بعد اس کے اگلے دن میں اگر وہ نہ اس وقت اس کو کال آف کرتا تو اگلے دن واقعی اس ملک کے اندر انتشار ہونا تھا، ملک میں خون ہونا تھا اگلے دن۔ میں نے اس لیے وہ کال آف کیا کہ مجھے پتا تھا کہ جس طرح کا انہوں نے ہمارے اوپر تشدد کیا وہ 25 کی رات کو، اگلے دن وہ جانا تھا خون کی طرف۔ تو اپنے ملک کو نکالنے کے لیے کہ انتشار نہ ہو اور مشکل نہ، میں نے اس کو کال آف کیا۔ جب انہوں نے کہا کہ جی ہمارا مذاق بھی اڑایا، ہم نے صرف اپنے ملک کی خاطر نہیں کیا۔